نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقال جل وعلا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے، جس ذات باری تعالیٰ نے ہم سب کو آپ کو پیدا کیا، انسان اور مسلمان بنایا. درود و سلام و تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے جمعے کے خطبے میں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کتاب سنت میں کیا صلاحیت ملی ہے اور مسجد کی تعمیر کرنے کی کیا فضیلت ہے، کتاب سنت کی روشنی میں آج کے درس میں، آج کے جمعے کے خطبے میں بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. کہا اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اس حدیث میں مسجد کی تعمیر اور مسجد کو آباد رکھنے کی کچھ پہچان بتائی گئی ہے. یہ کام وہی کر سکتا ہے، مسجد کو تعمیر، مسجد کو بنانا، مسجد کو آباد رکھنا. یہ کام اسی کے حصے میں آتا ہے جو حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر مسجد کو بنانے اور مسجد کی تعمیر اور توسیع کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. جو آدمی دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اسی کے مثل، اسی کے عوض، اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے. یعنی ہم مسجد بنائیں، اللہ تعالیٰ ہماری جنت میں گھر بناتا ہے. مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کو آباد رکھنا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مشن رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے اور انبیاء کی تاریخ پڑھیے، اس میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ نبیوں نے، انبیاء کرام نے مسجدوں کو بنایا، مسجدوں کی تعمیر کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت اسماعیل ان کے بیٹے ہیں، ان کو دیکھیے، ان کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، ان کو دیکھیے. باپ بیٹے تینوں مل کر کے دو انتہائی عظیم مسجدوں کو بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر. یہ ہمارا قبلہ ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے.
ہم ہر نماز میں اسی قبلے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ مسجد حرام کو، مسجد کعبہ کو کس نے بنایا؟ ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا۔ اور اسحاق علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیے، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ کو بنایا۔ مسجد اقصیٰ کہاں ہے؟ شام اور فلسطین کے اندر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کی توسیع کی، مسجد اقصیٰ کو بہت اچھا اور بہت بڑا بنایا۔ اس کے بعد حضرت یوسف بن نون کی علیہ السلام کا دور ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ یوسف بن نون علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ کے اس گھر کو آزاد کرایا۔ کن لوگوں سے؟ ہمارا ظالم قوم کے لوگوں سے۔ بتایا جا رہا تھا کہ مسجد کی تعمیر کرنا، مسجد کا بنانا، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مشن رہا ہے، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہم سیرت پڑھیں۔ آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے، اور مدینہ سے پہلے قبا کی بستی ہے، بستی میں آپ 14 دن یا 15 دن ٹھہرے۔ اس قبا کے اندر ٹھہرنے کی معمولی مدت ہے، 15 یا 14 روز آپ ٹھہرے تھے۔ آپ قبا کے اندر آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی تعمیر کی، جس کو مسجد قبا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد قبا مدینہ سے تقریباً 3 یا 2.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس مسجد کو آپ نے سفر کے درمیان، جو ہجرت کا سفر تھا، اس سفر کے درمیان آپ نے مسجد کی تعمیر کی، اور آپ علیہ السلام جہاں مسجد قبا کی تعمیر کر رہے تھے، وہی آپ ایک عام مزدور کی طرح، ایک عام انسان کی طرح کام بھی کر رہے تھے۔ آپ نے مسجد بنوائی، مسجد بنانے کا مشورہ دیا، مسجد بنانے میں ہاتھ بٹایا، اور مسجد کے لیے جو کام کی ضرورت تھی اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ مسجد قبا کی تعمیر کے بعد اسلام کی یہ سب سے پہلی مسجد ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد اس روئے زمین پر مسجد قبا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا اپنی ہجرت کے سفر میں، اور جب آپ مدینہ پہنچ گئے اور آپ کے سامنے بڑے مسائل ہیں، مدینہ پہنچنے کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے مسائل تھے، مگر آپ نے سارے مسائل کو اگنور کر دیا، نظر انداز کر دیا۔ صرف آپ نے سب سے پہلے مسجد نبی کی تعمیر کی، مسجد نبی کی تعمیر کی۔ سن 1 ہجری میں، ہجرت کے بعد سن 1 ہجری میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ اس میں آپ علیہ السلام بھی شامل تھے، کام کر رہے تھے، اور جو مسجد کی ضرورت تھی اس کو پوری کر رہے تھے۔ اور اس مسجد کے لیے ایک بہت بڑی قربانی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 یتیم بچوں سے مسجد نبوی کی زمین کو خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کی قیمت اپنے جیب سے چکائی، یعنی اپنا پیسہ لگایا۔ تو مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، مسجد بنانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد یہ واحد پلیٹ فارم ہے، یہ واحد جگہ ہے جہاں خالص اللہ کی بات کی جاتی ہے۔ مسجدیں ایسی جگہ ہے جہاں پہ دنیا کی بات نہیں کی جاتی ہے، خرید و فروخت اور بزنس اور کاروبار کی بات نہیں کی جاتی ہے۔ صرف یہاں پہ جو بات کی جاتی ہے عبادت کی بات کی جاتی ہے، دین کی بات کی جاتی ہے، جنت اور جہنم کی بات کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کی بات کی جاتی ہے۔ مسجد یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہے، اللہ کی بات بنائی جاتی ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ المسجد اللہ کے لیے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کے لیے، اور اس میں اللہ ہی کو پکارا جائے، کسی دوسرے کو نہیں پکارا جائے، کسی دوسرے کو نہیں بلایا جائے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کا ذکر کیا جائے گا۔ اور جو اس مسجد میں رکاوٹ بنتا ہے، اس مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے بنانے میں، مسجد کو آباد کرنے میں، اس مسجد کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، ایسے آدمی کو اسلام اور شریعت نے بہت بڑا ظالم قرار دیا ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا وسعى فی خرابها۔ کہا اس آدمی سے بڑھ کر ظالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہے کہ اس سے ذکر کی جائے، عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے۔ یہ مسجد عبادت کی جگہ ہے، یہ اللہ کی بندگی کی جگہ ہے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔
اور اس میں صرف اللہ کی بندگی ہونی چاہیے۔ اور یہ مسجد کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اس روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اللہ کی نگاہ میں مسجد ہے، اللہ کی نگاہ میں مسجد ہے۔ دنیا میں بڑی قیمتی قیمتی جگہ ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے پیاری چیز، اللہ کی نگاہ میں سب سے پیاری جگہ، روئے زمین کا سب سے مبارک حصہ وہ ہے جو مسجد کے لیے خاص کیا گیا ہو، مسجد کے لیے بنایا گیا۔ اور سب روئے زمین پر اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین جگہ بازار، مگر ہم نے اور آپ نے مسجدوں کو چھوڑ دیا اور آباد بازاروں کو آباد کر کے رکھا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ ہم مسجد کو بنائیں، مسجد کو صاف رکھیں، مسجد کو آباد رکھیں، خوشبو سے اس کو بتائیں، اور مسجد کو محلے محلے میں تعمیر کریں۔ مسجد گاؤں میں ایک نہیں ہونی چاہیے، ہر محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے۔ کیوں؟ یہ مسجد جہاں ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کے لیے سجدہ کریں گے، اللہ کو پکاریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، دین اسلام کی بات کریں گے، وہیں سے مسجد کا ایک بہت اچھا میسج جائے گا، لوگ مل کر کے رہیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تعلیم کی ہے کہ ہر محلے میں مسجد تعمیر کی جائے۔ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، پیارے نبی علیہ السلام نے حکم کیا کہ مسجدوں کو محلے محلے بنایا جائے، ہر محلے میں ہماری مسجد ہونی چاہیے جہاں آسانی کے ساتھ، جلدی سے آسانی کے ساتھ ہم پہنچ سکیں اور اللہ کے لیے سجدہ کر سکیں، اللہ کی عبادت کر سکیں۔ مسجد کی تعمیر کرنا یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، مسجد کو بنانا یہ اللہ رب العالمین کی جنت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ چاہے نبی علیہ السلام نے فرمایا من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة، جو آدمی مسجد بناتا ہے، اللہ کے دنیا میں گھر بناتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ کیا نبی نے یہ بھی فرمایا، کہا جو آدمی پرندے کے گھونسلے کی مانند مسجد کی تعمیر کرے، یعنی چھوٹی مسجد ہو بڑی مسجد ہو جیسی بھی ہو سکے، وہ اپنے خرچ سے جیسے بھی ہو سکے مسجد کی تعمیر کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت میں گھر بناتا ہے۔ اگر کہ مسجد کیا ہو، پرندے کے گھونسلے کی مانند ہو، یعنی چھوٹا ہو، پرندے کا گھر کتنا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی مسجد بنائی جائے، بڑی مسجد بنائی جائے، جتنی بھی اللہ کی وسعت کی ہے، طاقت کی ہے، ہم مسجد کی تعمیر کریں اور اس کے راستے سے ہم جنت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو نصیحت کی اور کہا، کون ہے وہ شخص جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، مسجد نبوی کو بڑھانے کے لیے چندہ دے؟ مسجد نبوی تب ہو رہی تھی، مسجد چھوٹی پڑ گئی تھی، لوگ زیادہ ہو گئے تھے، مسجد کم پڑ گئی۔ صحابہ کرام پریشان تھے کیا ہوگا، کہاں نماز پڑھیں گے، مسجد چھوٹی ہو جائے، آبادی بڑھ گئی، صحابہ کرام کی تعداد، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت فرمائی، کہا وہ کون ہے شخص جو اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرے، مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنا پیسہ لگائے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو آدمی مسجد کے لیے چندہ دے، مسجد کے لیے مال خرچ کرے، وقت دے، قربانی دے، پیارے نبی کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مسجد بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، مسجد کی تعمیر کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑے حوصلے کا کام ہے، بہت بڑی ہمت کا کام ہے، بہت بڑی بہادری کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے، یہ اہل ایمان کا کام ہے۔ اس کام میں اللہ رب العالمین نے جنت رکھی ہے، اس لیے ہم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کی تعمیر کے لیے اپنا پیسہ لگائیں، خرچ کریں۔ اللہ نے جو بھی دولت دی ہے، اس دولت کو پانے کے بعد ہم دنیا بنانے سے پہلے آخرت بنائیں، یہی کام ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا چند روزہ ہے، آج ہمارے پاس نہیں رہیں گے لیکن مسجد قیامت تک باقی رہے گی، آج ہمارے پیسہ ہمارا ہے کل نہیں رہے گا لیکن مسجد قیامت تک باقی رہے گی، اور ہم نے مسجد کے لیے جو بھی پیسہ خرچ کیا ہے، جو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے، جتنا بھی ہم نے خرچ کیا ہے، قیامت تک جب بھی لوگ اس میں سجدہ کریں گے، عبادت کریں گے، ذکر کریں گے، نیکی کریں گے، اس کا ثواب پہنچے گا۔ یہ ہے ایصال ثواب، یہ ہے نیکیاں مرنے کے بعد نیکیاں فائدہ پہنچانے والی ہیں۔ ہم مر جائیں گے لیکن ہمارا ثواب پڑتا رہے گا،
یہ راستہ یہ کہ مسجد کو بنائیں. اور ضرورت ہے اس مسجد کے لیے بہت لمبا خرچ ہے. ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مال میں سے جو بھی اللہ نے استطاعت کی طاقت دی ہے اللہ کی اس مسجد کو بنانے کے لیے اپنا پیسہ خرچ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے اور سنت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید کو قائم رکھے. ہم میں جو بیمار ہیں ان اللہ تعالیٰ کو ان کی پریشانی کو دور فرمائے اور بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا میں اکثر باقی رکھے ایمان اور توحید کو قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.